السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 021 چینل۔ 021 کے ساتھ جڑے رہیے اور نئی ویڈیوز، نئی خبریں حاصل کرتے رہیے۔ آج اس وقت بات ہو رہی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی۔ سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے کہ سراج الحق صاحب مستعفی ہو گئے، سراج الحق صاحب استعفیٰ دے گئے، لیکن اصل اس کی وجہ بہت کم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا کیوں، اتنی بڑی سیٹ کو چھوڑا کیوں۔ آپ دیکھیں ان کے پیرل اسی ملک میں جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن کے بڑے جو ہے وہ کھاتے ہیں، وہ سیٹوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، ناکامی ہو یا نہ ہو، سازش ہو یا نہ ہو، ملک ٹربل میں جائے یا نہ جائے، وہ اپنی سیٹوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہم جائزہ لیتے ہیں باری باری۔ ایک بہت بڑا گروہ، بہت بڑا خاندان، نواز شریف خاندان، جو کہ پورے کا پورا خاندان ہی بیٹھتا ہے جب آپس میں بقول تجزیہ کاروں کے اور بقول سراج الحق صاحب کے کہ آپس میں بیٹھ کے پائے کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہو گئی۔ اس میں نواز شریف صاحب بیٹھتے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے بھائی بیٹھتے ہیں، ان کی بیٹی مریم صفدر صاحبہ بیٹھتی ہیں، مریم صفدر یا مریم نواز شریف صاحبہ، وہ تشریف فرما ہوتی ہیں، ان کے سمدی بیٹھتے ہیں، ان کے داماد بیٹھتے ہیں اور ان کے اپنے فیملی ممبر سارے بیٹھ کر پائے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ CEC میٹنگ ہو گئی۔ اسی طرح دوسرا جو گروہ ہے جن کے ہاتھ میں پارٹی ہے، جنہوں نے پوری موروثیت انہوں نے قائم کر رکھی ہے، اس میں جناب زرداری صاحب ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان کے بیٹے کو بیٹھایا جاتا ہے، اپنے ساتھ وہ بٹھاتے ہیں بیٹے کو، بلاول بھٹو زرداری کو۔ اس کے علاوہ فریال تارپور صاحبہ محترمہ، ان کی بہن ہے ہماری ادی، وہ تشریف فرما ہوتی ہیں، اور ان کے دیگر قریبی رشتہ دار یا قریبی ساتھی جو ہے وہ ان کے گھر کے لوگ، وہ بیٹھ کر تشریف فرما ہوتے ہیں اور پائے کھانے کے بعد یا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں CEC میٹنگ ہو گئی۔ اس طرح مولانا صاحب جو ہمارے انتہائی قابل احترام مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کے بیٹے امجد محمود، ان کے بیٹے اسجد محمود اور ان کے بھائی اور ان کے داماد جو ہے وہ گورنر KP کے اور باقی ان کے رشتہ داروں میں اور ان کے انتہائی قریب جو لوگ ہیں ان کے، وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شورا کا اجلاس ہو گیا یا سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ ہو گئی۔ لیکن اسی طرح PTI میں دیکھیں کہ ان کا ایک سربراہ ہے، وہ سربراہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سربراہ ہٹ ہی نہیں رہا، اس کو ہٹانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سربراہ کو ہٹا دیا، یعنی عمران خان کو ہٹا دیا، تو اس کے بعد پارٹی دھڑام سے گر گئی، پارٹی ہوگی ہی نہیں، لہذا پارٹی ہے تو عمران خان کے دم سے ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے چونکہ نیریٹو ایسے بلڈ کیا اور پارٹی کے اسٹرکچر ایسا بنایا کہ عمران خان کے بغیر PTI زیرو ہے، PTI کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تربیت ایسی کی گزشتہ 20-22 سالوں میں، جو پارٹی کا اسٹرکچر بنایا، پارٹی بنائی، وہ لیڈ کرتے رہے، انہوں نے وہ جراثیم، وہ جرمز اور وہ لوگ نہیں چھوڑے پارٹی میں جو اس کے بعد نظریے کو لے کر چلتے، قیادت لے کے چلتے، اپ اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں سربراہان کے خلاف۔ لیکن جماعت اسلامی میں ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے بانی جماعت اسلامی سید منور حسن نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ آپ اپنا امیر منتخب کر لیں، جبکہ وہ جماعت اسلامی جو انہوں نے بنائی، ان کے انتہائی سمجھ لیں کہ دل سے انہوں نے بنائی یہ جماعت اسلامی، اور پاکستان کی تربیت جو ترقی اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے انہوں نے جس جدوجہد سے کام دیا، سید ابوالعلا مودودی نے جیلیں کاٹی، پھانسی تک ہو گئی جو ہے وہ۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر یا پھر مسئلہ ختم نبوت، سب سے پہلے تو مولانا مودودی نے مسئلہ ختم نبوت پہ پھانسی گھاٹ تک جو ہے وہ پہنچ گئے، انہوں نے جب ختم نبوت کے حوالے سے تحریک چلائی۔ تو بہرحال انہوں نے میاں طفیل احمد صاحب کو اپنی حیاتی میں ہی یا پھر جو ہے وہ اپنے بعد میاں طفیل صاحب کو وہ امارت دے دی، پھر میاں صاحب رہے، پھر اس کے بعد قاضی صاحب کے حوالے کر دی گئی جماعت اسلامی، پھر اس کے بعد سید منور حسن صاحب کے ساتھ کے حوالے کر دی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سراج الحق صاحب جو ہے وہ لیڈ کرتے رہے۔ لیکن ابھی جو ہے سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے، اس سسٹم کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دینے کی وجہ الیکشن میں مطلوبہ نتائج جو جماعت اسلامی نے حاصل کرنے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، وہ ریزن بتائی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہے ان کا استعفیٰ۔ آپ یہ سب سے بڑی بات پوائنٹ نوٹ کریں کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوتے تو جماعت اسلامی کی سیٹیں نکل سکتی تھیں۔
اب استعفیٰ ان کا دینے کا مقصد دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی بھی سنوار گئے اور آخرت بھی سنوار گئے، اللہ کے آگے جو ہے وہ جواب دے ہوں گے تو وہاں پہ کہہ دیں گے یہ اللہ میں نے اپنی پوری جدوجہد کر ڈالی تھی لیکن ان ظالموں نے ہماری سیٹوں کو کیپچر کر لیا تھا، لہٰذا میں نے اس سے بہتر سمجھا کہ اس کو مزید لے کے چلو لیڈ کروں پارٹی کو، میں نے پارٹی کی قیادت چھوڑ دی۔ اور واقعی انہوں نے ایسا کر کے دکھایا اس مرد مجاہد نے۔ ابھی آپ کلپ دیکھیں گے، ایک اس کلپ میں وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ فلسطین کشمیر کے درد کا جب ذکر آیا اور وہاں پہ نغمہ چلا تو وہ رو پڑے، وہ اکثر رویا کرتے تھے ایسی محفلوں میں، ہم نے خود وٹنس کیا ہے امیر جماعت اسلامی، اور انتہائی سادہ، انتہائی درویش منش، انتہائی مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں کہ میں تو متقی کہہ سکتا ہوں، وہ شخصیت اپنے چادر تک، اپنی آخری چادر لے کے چل رہے ہیں، سفر پہ ہیں، سیلاب زدگان کے مدد کے لیے اور اپیل کے لیے سندھ کے دورے پہ ہیں، راستے میں پیٹرول پمپ کے پاس رکے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ میرے پاس ایک چادر ہی ہے، یہ لے لیجیے، باقی امداد آپ تک الخدمت کے ذریعے کل پہنچوا دوں گا، ابھی میں خود ٹریول پہ جا رہا ہوں۔ وہ شخصیت، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا صرف اور صرف اس نظام کے اوپر، منہ کے اوپر تھپڑ زور سے مارا ہے۔ اس میں نظام کو چلانے والے سارے شامل ہیں، سب سے مطلب پھر سبھی ہیں، اس میں الیکشن کمیشن بھی ہے، الیکشن کمیشن کو بنانے والے، لانے والے، اس میں جناب کاکڑ صاحب وہ بھی ہیں، اور کاکڑ صاحب کو لانے والے، بنانے والے، اور اس میں ان کے پیچھے کٹھ پتلیاں کی طرح جو اشاروں سے چلا رہے ہیں امریکہ اور اس کے ہواری، اس سسٹم کو، اس نظام کو، اس سارے نظام کو انہوں نے زور سے تھپڑ مارا اور لعنت بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چونکہ مطلوبہ نتائج جماعت اسلامی کو نہیں دے سکا، محنت کی، کوشش کی، بہت کچھ کیا، لیکن وہ سیٹیں ہم سے بظاہر تو انہوں نے یہی کہا، لیکن اس کے بیک پہ جو ہے باطنی نظر میں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سے سیٹیں چھین لی گئی، کراچی میں سب کے سامنے سیٹیں چھین لی، لوگوں کے ریزلٹس چینج کیے گئے، اور بلدیاتی نمائندوں میں تو سب نے دیکھ لیا کہ انتہا درجے کی بے ایمانی اور انتہا درجے کی ظلم جماعت اسلامی کے ساتھ کیا گیا۔ اور ابھی بھی ان کا یہ استعفیٰ اس لیے آیا ہے، یہ ترجمان جو ہیں کیسر شریف صاحب، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، اور یہ استعفیٰ ہونے کے بعد پوری دنیا میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے کہ امیر جماعت اسلامی نے استعفیٰ دے دیا۔ بھائی استعفیٰ اس لیے دیا کہ جماعت اسلامی کا امیر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے الیکشن کا، یہ انتہائی ناکارہ سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ میں مزید نہیں چل سکتا، بھائی میں اپنا ارادے سفر باندھ کے میں اپنے جا رہا ہوں۔ باقی پارٹیوں کے اندر کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ استعفے کیا، وہ نیا چیئرمین اور نیا صدر یا نیا اپنا جو ہے وہ سربراہ منتخب کر لیں، وہ چپکے میں سب سیٹوں پہ لے کے بیٹھے ہوئے، اور جب تک انہیں قبر میں گھسیٹ کر لے کے نہیں جایا جائے گا، جب تک تو وہ جانے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں چودھری شجاعت سے لے کر اور زرداری صاحب سے لے کر مولانا فضل الرحمان سے لے کر اور ANP کی ساری پارٹی، وہ اپنے بیٹے من ولی اور وہ سارے کے سارے ان ولیوں کے پاس ہے وہ پارٹی، اسی طرح باقی جو گروہ ہیں یا پارٹیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں جو انہوں نے موروثیت پکڑ رکھی ہے۔ اس چیز سے میں سمجھتا ہوں سبق سیکھنا چاہیے، جماعت اسلامی کی اس کردار سے سبق سیکھو، اب بھی وقت ہے کہ اپنے اندر جمہوریت پیدا کرو، یہ ہے جمہوریت۔ اور ابھی حال ہی میں جماعت اسلامی نے امیر جماعت اسلامی کے انتخاب کا اعلان بھی کر دیا ہے، اس میں 3 لوگ ہیں، اس میں سراج الحق صاحب امیر ہیں، امیدوار ہیں، لیاقت بلوچ صاحب جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے وہ امیدوار ہیں، اور تیسرے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں وہ امیدوار ہیں صدارت کے، منتخب جو کریں گے، شورا کے لوگ کرتے ہیں منتخب، ان کا ایک بورڈ بنا ہوا ہے، انہوں نے راشد نسیم صاحب نے اعلان بھی کر دیا، راشد نسیم صاحب الیکشن کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اجلاس میں جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے، اس پروسیس کے بعد وہ اناؤنس کریں گے کہ کون انہوں نے امیر منتخب کیا ہے۔ ان کے اندر یہ جمہوریت ہے۔ باقی پارٹیوں میں انٹرا پارٹی الیکشن لے لیں، وہ جعلی دھاندلی، انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہی نہیں ہیں، بیٹھ کے کھڑے کیا، ہاتھ کھڑے کرا کے سائن کروا لیے، چل بھائی جو ہے ہم نے منتخب کیا، تم بھی یہ سب منتخب کر لو، جو ہے وہ چاہے ایج میں چھوٹا ہو بڑا ہو، بلاول عمر سے انتہائی چھوٹا ہے، اس کے سامنے فرحت اللہ بابر اور اس کے سامنے اعتزاز احسن اور قربانیاں ان کے جدوجہد، ان کے مطلب بچوں کے بچے کے برابر ہے، اس کو دے دی، اور ان کا کنٹریبیوشن بھی دیکھیں نا آپ، کنٹریبیوشن بھی کوئی نہیں ہے، ابھی پڑھ لکھ کے آیا ہے، چونکہ وہ سارے کا سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں دینا تھا پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب نے تو اس کو چیئرمین
منتخب کر کے اور باقی سارے روتے رہ گئے، کچھ ادھر بھاگ رہے ہیں کچھ ادھر نکل رہے ہیں، لطیف کو صاحب وہاں چلے گئے، باقی بیانات دیتے رہے، ان کو منا کے لا رہے ہیں. یعنی کہ باقی پارٹیوں میں یہ انٹر پارٹی سسٹم، انٹر پارٹی الیکشن بھی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، موروثیت ہے، کیپچرنگ ہے، پارٹی کو پکڑ کے رکھو، کرسی پکڑ کے رکھو، اس کو نہیں جانے دو. لیکن یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لات مار کے کرسی کو اٹھا کے پھینک دیا اور استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں انتظام کے اوپر، گلے سڑے سسٹم کے اوپر، اور میں اس جو ہے وہ ابھی مزید قیادت نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں، ٹرائی کریں اگر آپ کو پسند آئی تو. جزاک اللہ. بیٹے نے پھر پوچھا کہ اگر وہ بھی ختم ہو جائے پھر کون چودھری بنے گا؟ پھر انہوں نے کہا پھر ان کا بیٹا. انہوں نے کہا ابو آپ کی باری نہیں آئے گی؟ پوچھا اور میری باری بھی نہیں آئے گی؟ اس نے کہا کہ بیٹے نہ آپ کی باری آنے والی ہے نہ میری باری. تو بیٹے نے معصومیت سے کہا کہ پھر اس بستی کو جوڑتے کیوں نہیں؟ میں پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 40 سالوں سے یہی چند اڈیرے، چند کرپٹ سرمایہ دار، چند ظالم جاگیردار تمہاری اوپر مسلط ہے. تو جواب دو آپ کی باری کب آئے گی؟ کیا آپ نے اس بستی کو چھوڑنا ہے؟ کیا آپ نے ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی سحر ہوئی چلا گیا. ہوا